اسرائیلی وزیر دفاع نے آج غزہ شہر پر مکمل قبضے کے منصوبے کی منظوری دیتے ہوئے غزہ کے لیے تقریباً 60,000 ریزرو فوجیوں کو طلب کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب حماس کے 60 روزہ جنگ بندی پر اقرار کے بعد مصر اور قطر اسرائیل کے جنگ بندی کے حوالے سے جواب کے منتظر ہیں۔ غزہ زمین کا وہ ٹکڑا جو ایک کھلے آسمان کے نیچے سب سے بڑے انسانی المیے کا گواہ ہے۔ صہیونی افواج کے وحشیانہ حملے دن بدن شدت اختیار کر رہے ہیں۔ صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 26 نہتے فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ جی اسی پر بات کریں گے۔ میں جوائن کے لیے ترجمان غزہ جلال الفراز صاحب نے۔ جلال صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جلال صاحب، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بندی کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں، دوسری جانب غزہ پر مکمل قبضے کی بات ہو رہی ہے، 60,000 ریزرو فوجیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اسرائیل کا کیا منصوبہ ہے آنے والے دنوں میں؟ جی بہت شکریہ عمران صاحب۔ دیکھیں میری تو بات وہی ہے، شروع سے وہی چلتی آ رہی ہے کہ اسرائیل کا اور خاص طور پر یہ بنیامین نتنیاہو جو اس ناجائز ریاست کا دہشت گرد وزیر اعظم ہے، اور ان کا ساتھ جو وزیر خزانہ ہے سموٹرچ اور سیکورٹی منسٹر بن غفیر، ان تینوں کی پوری کوشش ہے کہ جنگ نہ رکے، جنگ بند کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ یہ ان کی اسٹیٹمنٹس بھی شروع سے یہی آ رہی ہے کہ جی جنگ بند نہیں کر رہے ہیں ہم جب تک اپنا پورا اہداف پورا حاصل نہیں کریں گے، جو انہوں نے ان اہدافوں کی جو بات انہوں نے کی ہے کہ حماس کا خاتمہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو یہ ابھی بھرپور کوشش ان کی ابھی بھی جاری ہے کہ وہ جنگ بندی نہ ہو۔ جبکہ جیسا آپ نے فرمایا اور جیسا محترمہ عمر بہن نے فرمایا کہ حماس بھی آمادہ ہوا اس تجویز پر، جس تجویز وٹکوف کا ہے، امریکن جو نمائندہ ہے وٹکوف، اسٹیو وٹکوف، جو تجویز اس نے دی ہے، باقاعدہ حماس اس پر بھی آمادہ ہو گیا، وہ رضامندی اپنا اظہار کی ہے، انہوں نے اعلان کر دیا کائرو کے اندر، قاہرہ کے اندر، اور تمام فلسطینی جتنی بھی فلسطین کے آل پارٹی جتنی بھی پارٹیز ہیں، فتح ہے، نیشنل محاذ ہے، جہاد اسلامی ہے، سب وہ بھی موجود تھے اس میٹنگ میں، اور انہوں نے اپنے رضامندی کی۔ اس کے باوجود بھی اسرائیل کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کا وہی پلاننگ ہے کہ جنگ کو جاری رکھنے کا، اور جیسا آپ نے فرمایا اور جیسا سب کو پتا ہے کہ انہوں نے 60,000 ریزرو فوجی منگوایا غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہا، غزہ کوئی کہ اتنا بڑا ملک ہے کہ جس کے لیے آپ 60,000 فوجی آپ منگوا رہے ہیں؟ سٹی غزہ سٹی یعنی غزہ کے سٹی آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ہے؟ غزہ کا سٹی تو تقریباً آپ اس کو 10 کلومیٹر بھی نہیں ہے، 10 کلو بھی نہیں ہے۔ اب وہ تو ابھی غزہ کے سٹی کی بات ہو رہی ہے نا، پورا غزہ کی بٹی بھی نہیں ہے، وہ صرف غزہ سٹی پر کنٹرول کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے 60,000 انہوں نے ریزرو فوجی منگوائی ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں اسرائیل کی کوشش ہے، خاص طور پر جو میں نے ذکر کیا نتنیاہو کے، جنگ بند نہ ہو، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے۔ صحیح جلال صاحب، جیسے کہ آپ کہہ بھی رہی ہیں کہ اسرائیل کا یہی مقصد ہے کہ جنگ بند نہ ہو، اور جس طرح کی اطلاعات آ بھی رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس آپریشن کو مزید طویل کیا جائے گا اور غزہ کے ارد گرد کے ایریاز پر بھی کارروائیاں کی جائیں گی، جیسے کہ اسرائیلی فوجی بھی بتا رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا یہ صرف ایک اسٹریٹجی ہے اور دکھاوا ہے، صرف باتوں کا، ثالثی کا، اور مقصد ان کا گریٹر اسرائیلی ہے؟ یہی تو شروع سے چل رہا ہے نا، ایک طرف سے مذاکرات چل رہا ہے، شروع سے تو یہی ہو رہا، ایک طرف سے مذاکرات، ایک طرف سے تجاویز آ رہی ہے، ایک طرف سے سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہے، اور دوسری طرف سے قتل عام چل رہا ہے۔ تو ان کے اسٹریٹجک اسرائیل، میں آپ کو بتاؤں، اسرائیل اچانک، حالانکہ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، بنیامین نتنیاہو کا یہ بیان تھا کہ غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے ہمیں شاید مہینہ یا 2 لگ جائیں، لیکن میں آپ کو آج بتا دوں، اگر وہ قبضہ کریں گے تو اچانک کریں گے، یہ تو بتا کر نہیں کریں گے، یہ اچانک کریں گے، جس طرح انہوں نے اچانک ایران پر حملہ کیا، اچانک بیروٹ بھی لبنان پر حملہ کیا، جس طرح انہوں نے شام کے اوپر اچانک حملہ کیا ہے، یہ بتا کر نہیں کرتے ہیں، یہ اچانک کریں گے۔ ہمیں ہمارے فلسطینیوں کو دھوکہ میں رکھ کر، یعنی ایک مذاکرات چل رہا ہے اور وہ اچانک غزہ کی طرف رخ کریں گے اور غزہ پر قبضہ کریں گے، تو ہم تو یہ اس چیز کا توقع کرتے، اس لیے ہمیں جو سیز فائر کی مذاکرات چل رہی ہے مصر کے اندر ہے، جس میں مصر، قطر اور امریکہ تینوں سال سے کردار ادا کر رہے، اس مذاکرات سے یقین کریں ہمیں تو بالکل کوئی امید نہیں ہے۔ اس وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت یہ غاضب فوجی اسرائیلی جو ہے وہ غزہ پر
کنٹرول غزہ کو مطلب غزہ کو قبضہ میں اچھا جلال صاحب یہ بتائیے گا آپ کو خاص امید نہیں ہے یہ جو ثالثی ہو رہی ہے دیگر مسلم کنٹریز کی جانب سے؟ عرب کنٹریز کی بات کر لیں، اتنے مہینے ہو گئے، سال 2 سال ہو چکے ہیں، آپ ان کو جگانے کی بھی کوشش کریں لیکن ان کا ضمیر نہیں جاگ رہا۔ اب یہ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی ممالک ثالثی کے لیے موجود ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ غزہ کی سائڈ لے رہے ہیں یا پھر اس تمام تر صورتحال میں وہ انفیکٹ اسرائیل کی سہولت کاری کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں، ہر کوئی اپنا مفاد کو دیکھتا ہے، ٹو بی فرینکلی۔ آج انہوں نے، آپ کو شاید یہ بات میڈیا میں نہیں آئی، پاک میڈیا میں تو نہیں آئی، لیکن یہ پورا عرب میڈیا میں یہ چیز آ چکی ہے۔ وہ یہ کیا ہے، ہماری جو عرب ثالثی کردار ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ مصر ہو یا قطر ہے، انہوں نے حماس پر ایسا دباؤ ڈالا ہے کہ آپ اس تجویز پر راضی ہو جائے، آپ اپنا رضامندی، آپ اپنا اپروول دے کہ اس تجویز، کون سا تجویز؟ وٹکف والا، اسٹیف وٹکف والا تجویز ہے، حماس نے کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کیا آپ نے یہ خبر بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ حماس کو باقاعدہ جبری مصر میں بٹھایا گیا ہے، زوری زبردستی بٹھایا گیا ہے مصر کے اندر۔ یہ بات سن کے آپ اور آپ کو ناظرین کی حیرت ہوگی کہ مصر نے ان کو کہا کہ آپ ادھر بیٹھے، آپ اپنا رضامندی یہاں پہ آپ اپروول دے، پھر چلی جائے۔ تو اب سوال یہ ہے، ہمارے جو عرب ہے، حماس کو انہوں نے پریشر ڈالا، کیا وہ اسرائیل پر ڈال سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہی تو بات ہے نا، ہمارے عربوں میں نہ ہمت ہے اور نہ عرب ہمارے، میں مزید بات نہیں کروں گا۔ جلال صاحب اگر ہمت نہیں ہے تو آج غزہ ہے تو کل کو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کو تو کوئی لگام پھر ڈال ہی نہیں سکتا جس طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال بھی غزہ کی بتا دیں، کیونکہ 60,000 جو انہوں نے ریزرو اہلکار طلب کر لیے ہیں، آگے آنے والی صورتحال تو مزید پھر سنگین ہونے جا رہی ہے۔ اللہ میرے بہن کو سلامت رکھے، بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ میں تو وہی بات اسی معزز چینل میں اور سارے دنیا کے جتنی بھی نیوز چینل میں وہی باتیں کرتا رہا ہوں میں 2 سال سے، وہ یہی ہے کہ گریٹر اسرائیل، اور آپ نے دیکھ لیا آج سے چند دن پہلے نتنیاہو، اسرائیل کے وزیر اعظم، انہوں نے کھلم کھلا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ میں گریٹر اسرائیل بنانا یہ میرا دینی اور میرا جو ہے دینی حق ہے اور میرے اوپر ایک دینی مذہبی فرض ہے جو میں کر دوں گا۔ اور یعنی گریٹر اسرائیل، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھی بتائی ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے، تو انہوں نے باقاعدہ خود اعلان کر دیا۔ اس کے باوجود بھی ہمارے عربوں نے کیا کیا ہے، ہمارے عربوں نے حتیٰ کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں کی ہے جو یعنی جیسا کہتا نا کہ تردید یا مذمت کرنا یا اس طرح، ایسا کوئی اقدام بھی انہوں نے نہیں کیا۔ بھائی یہ گریٹر اسرائیل بننے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ جی، گریٹر اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدھے عرب ممالک کو ہضم کر لیں گے، یہ حذف کر لیں گے۔ گریٹر اسرائیل کا اگر آپ نقشہ دیکھیں گے یہ سعودی عرب تک جائے گا۔ اس کے باوجود بھی ہمارے عرب ابھی بھی خاموش ہیں، ابھی بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے عربوں کو کہ غزہ کے شکست کا مطلب گریٹر اسرائیل کا بنیاد۔ ہمارے عربوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ غزہ کی شکست کا مطلب گریٹر اسرائیل کا بننا۔ ہمارے عربوں کو یہ، ہماری امت مسلمہ کو بھی یہ ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ غزہ کا شکست کا مطلب امت مسلمہ کا رسوائی ہے اور امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا سانحہ ہوگا۔ اس کے باوجود بھی آپ کے سامنے امت مسلمہ، ہمارے عرب سب خاموش، بس زیادہ میں زیادہ یہ مذمتیں ہیں، بس یہ مجرمانہ خاموشی ہے اور آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے مسلم امہ نے بھی، اور صرف بیانات سے بڑھ کے بات جو ہے معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ بہت شکریہ آپ کا جلال الفرا صاحب، گاہے بگاہے پروگرام میں شامل کرتے رہتے ہیں اور غزہ کی جو تازہ صورتحال ہے وہ بھی آپ سے ہم جانتے رہتے ہیں۔